کہ ایک سٹریس ہے، ایک پریشانی ہے، ایک افراتفری کے عالم میں ہے۔ حالات چینج کر کے دیکھیں، کچھ اس شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ آج کل ہم جس سے بھی بات کریں ایک بات بڑی کامن ہے کہ ایک سٹریس ہے، ایک پریشانی ہے، ایک ہر وقت کا ایک بوجھ ہے جو شاید ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کس چیز کا ہے۔ اور بہت دفعہ تو ہم اس چیز میں ہی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کیوں، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ اس برڈن کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ، ایسا حالات پیدا کرنے ہیں کہ جس سے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلے، کلیئرٹی ملے کہ ہم حالات چینج کر کے دیکھیں، جو روٹین ہے اس کو چینج کر کے دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں۔ ہماری زندگی ایک مشکل بن کے رہ گئی ہے، ہر وقت ایک سٹریس، بوجھ، پریشر، اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم باہر نکلتے ہیں، ہر بندہ ایک افراتفری کے عالم میں ہے۔ ایسا ہے جیسے ہمارے پاس کسی چیز کا ٹائم ہی نہیں ہے، ایسا ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کسی چیز کی دوڑ لگی ہے، لیکن کہاں جانا ہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ آپ ٹریفک میں دیکھیں، ہر بندے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بے صبری نظر آتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم اوور آل ایز اے نیشن، ہم بہت سٹریس میں ہیں۔ ہم بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نیتوں میں، اسی وجہ سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں۔ ہم باتیں کرنی مطلب سوچنا، پلاننگ کرنی، لیکن پراپرلی جو اس کے لیے سٹیپس ہیں وہ لینے سے گھبراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک دفعہ رکنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمیں شاید آسانی ملے گی کہ ہم سب سٹریس میں کیوں ہیں۔ اگر میں یہ بات کروں تو یہ میرا خیال ہے ایسی بات ہوگی جو ہم اپنے ارد گرد مشاہدہ آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی، ہمارے اپنے بڑوں کو دیکھیں، ہم لوگ ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ زندگی میں کیا نہیں تھا، لیکن ہم ایک ایسی دوڑ میں جس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا فیکٹر اگر میں بات کروں تو آج کل کا یہ جس پلیٹ فارم پہ ہم آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا موبائل فونز ہیں، ہمارے کمپیوٹرز ہیں، ہماری جو انوینشنز ہیں، یہ ایک لمٹ تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری زندگی کے اوپر بعض دفعہ ایسی حاوی ہو گئی ہیں کہ اب ان کے بنا گزارا بھی نہیں، اور وہ ہماری زندگیاں ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں کچھ اپنے گرد وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ایسی سٹریس کی وجہ بن رہی ہیں، ان کو ایک ہمت کر کے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، کہنا بہت آسان ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، شاید کرنے لگیں گے تو لگ بتا جائے گا۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنے گرد انوائرمنٹ خود کو ہیلپ کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتی، اب یہی پروسیس ہمیں اپنے لیے کرنا ہے۔ ہم اصل میں کرتے کیا ہیں، ہم بہت سینسٹیو ہیں، ہم بڑے کیئرفل ہیں، ہم بڑے کیئر کرنے والے ہیں، لیکن ہم کہاں کیئر کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ایکچولی کیئر کرتے ہیں، اور جو اگر کریں تو ہم کیئر سے آگے نکل جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سیلفش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیلنسڈ کہاں تک ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ویلیو دینا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح ایک باپ ہے، اس کے لیے اولاد امپورٹنٹ ہے، اولاد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سینسٹیولی وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ بچہ بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ تمام چیزیں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ایون بعض دفعہ جو وہ نہیں بھی کر سکتا۔ تو یہ ہمیں اپنے لیے بھی، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو ویلیو نہیں دیتے، اور مزے کی بات، جب ویلیو نہیں دیتے بٹ ویلیو ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر آپ میں خود کو ویلیو نہیں دیں گے تو زندگی میں کوئی ہمیں دوسرا بندہ ویلیو نہیں دے گا۔ تو ویلیو ہمیشہ خود سے سٹارٹ ہوتی ہے، ویلیو بنائی جاتی ہے۔ ویلیو ایسا نہیں ہوتا کہ اب ویلیو کوئی باہر سے آئے گا۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، بیسیکلی صدیقی فیملی، تو وہ بچہ چھوٹا سا ان کا اسٹور ہے، تو وہاں پہ صدیقی صاحب، اب وہ صدیقی صاحب جب وہ اپنے بچے کو خود کہیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہے کہ جو بھی آتا تھا وہ صدیقی صاحب۔ ایک دفعہ ایسے ہی وہ ایک کسٹمر آیا تو وہ صدیقی صاحب کی طرح، میں سوچ رہا ہوں کون صدیقی صاحب، وہ پتہ چلا وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سٹارٹ کہاں سے ویلیو ہوئی؟ اپنے انسائٹ سے۔
تو یہ تو ہوگی نا بات، جو دوسروں کے لیے اپنی ویلیو ہے، اپنے انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے ہم سب کو یہ سوچنا ہے، اور انکلوڈنگ می اینڈ یو، تب ہی ہم بہتری کر سکتے ہیں۔ ابھی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دوڑوں میں لگا ہوا ہے، ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ذرا سا کسی کی غلطی ہو جائے، برداشت کم ہوتی کب ہے؟ جب ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر بڑی دفعہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے لیکن بیک اینڈ پہ اس بندے کے بارے میں امیج بنا ہوتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی ایسے۔ اب ایک بڑا ہی افسوسناک بات ہے، بڑی ہی جس کو کہیں گے نا، اور یہ بہت زیادہ کامن دیکھنے میں ملتی ہے، اسپیشلی ہمارے اوورسیز بہت سارے، کیونکہ انٹریکشن رہتا ہے، دوست احباب ہیں، وہ بڑا، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کچھ ہماری حرکتیں بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ ہے نا کہ کچھ اس شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ تو اب پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں ہماری حرکتیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک امیج بنا لیا گیا ہے کہ جی پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جی چاہے وہ باہر رہتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات بیچارہ ہو سکتا ہے ایکچولی پھنسا ہو، لیکن جیسے ہی وہ بتائے گا وہ نہیں پاکستانی تو کرتے ہی ایسے ہیں، یہاں پہ تو ہے ہی ایسے، یہاں پہ تو کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو جھوٹ ہی سارا کچھ ہے۔ تو کیوں؟ اس کے پیچھے وہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کے پیچھے کنیکشن، اس کے پیچھے جو رابطہ ہے سوچ کا، کہ یہ پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ ایک چھوٹی سی غلطی، راستے میں گزرتے ہوئے کوئی غلط اوورٹیک کر جائے، کوئی پیچھے سے 2 دفعہ ہارن دے دے، ہمارا برداشت ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی آپ ایزیوم کریں آپ کسی اور کنٹری میں ہے، وہی سیم کام ہوگا، آپ برداشت کریں گے۔ کیوں؟ آپ کا ان کے بارے میں پہلے سے اوپینین نہیں بنا ہوا، آپ نے پہلے سے ایک مائنڈ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اکے نہیں پڑے ہو، آپ یہ نہیں کہ بس میرا بس چلے اور میں اڑ جاؤں یہاں سے، تو وہاں پہ آپ اس سے بڑی چیزیں بھی برداشت کر جاتے ہو۔ تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے، بہت سمپل، لیکن وہ آئے گی کیسے؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فیکٹرز کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری سٹریس کی، ہماری اس پریشر کی، وہ ہے پرفیکشن۔ ہم سب پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آلریڈی ہم ایک پوری ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ اس کے کیا، لیکن پرفیکشن ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے اور ایک وجہ ہے، ہنڈرنس ہے ہماری کامیابی اور ہمارے آگے بڑھنے کے لیے، اور وجہ ہے ہمیں ادھر ہی رکے رہنے کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں تو ایسی ہوں کہ بس پرفیکٹ ہوں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اس چیز کا مارجن دینا ہوگا، ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا غلطیوں کو، اپنی بھی اور دوسرے کی بھی۔ یہ جو بھی بات ہے یہ دونوں کے لیے، دونوں سے مراد جب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں تو سارے ہی آ جاتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے اپروچ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ایکسیپٹنس ملنے لگ جائے گی، آپ کی غلطی کو دوسرے ایکسیپٹ کریں گے اور یہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ تو ہم یہ ایزیوم کرنا کہ جو بھی بندہ ہے وہ ایک پرفیکٹ چاہیے تھا، وہ نہیں ملا تو ہم باتیں شروع کر دیں، یہاں پہ تو یہ ہو جاتا ہے، شکوے شروع کر دیں، تو آپ نے ایکچولی کیا کیا؟ وہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی مشکل کر لی۔ دوسرا، ورک لوڈ۔ بعض دفعہ کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، بہت جلدی ہے کیونکہ ہر چیز میں جلدی ہے، تو ہم اپنا ورک لوڈ اتنا زیادہ ٹینس کر لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں، جو اگین پرفیکشن کے چکر میں کہ ہم اتنا کر لیں کہ جس کے بعد میں بس کام کروں اور اس کے بعد سب کچھ ایکوریٹ ہو جائے، میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے فلاں معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کبھی ہم نے لمبی میراتھن ہوتی ہے، لمبی ریس ہوتی ہے، اس کا ڈفرینس، اور ایک سپرنٹ جو لگتی ہے 100 میٹر کی، اس کا ڈفرینس ہمیں دیکھنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں 100 میٹر بھاگنا ہے کہ ہم نے 400 میٹر بھاگنا ہے۔ اب 100 میٹر والا ایک ہی اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا سانس تو پھولے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک چھوٹی ریس ہے، اور نارملی وہ چھوٹی جو ریس میں ونر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بڑی میں بھی وہ ونر ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، کیونکہ یہ ٹیکنیک ہی علیحدہ ہے۔ اور ہم اپنی جب بات کریں، ہمیں ایک لائف پلان کرنی ہے، ہماری 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ ایکچولی مزے کی بات، ہم یہ پلان نہیں کر رہے ہوتے، ہم جب پلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کے لیے بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں، کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ یہ کرے گا، میں یہ دولت اس لیے اکٹھی کر رہا ہوں، کل کو میرے بچے کے کام آئے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ایک سیٹسفیکشن ہے، کیوں؟ سوشل اینیمل ہیں تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اور اس خیال میں بعض دفعہ اتنا آگے نکل چلتے ہیں کہ خیال کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کا مال ضبط کر کے ایکچولی اپنے آپ کو خیال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم، لیکن وہ وہاں پہ صرف سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری فیملی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی طرح انٹر لنکڈ ہیں۔ تو ہمیں بالکل اپنا خیال کرنا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے گھر کا گند اٹھا کے اپنے گھر کے باہر پھینک دینا کہ وہ گلی ہے جی، لیکن یہ سوچنا ہی نہیں کہ جس نے گھر میں انٹر ہونا ہے، بھائی اسی دروازے سے انٹر ہونا ہے، اسی راستے سے گزر کے میرے گھر میں انٹر ہونا ہے۔ تو میں نے جو اپنے گھر کا جو گند باہر پھینک دیا، ایٹ دا اینڈ میرے پاس واپس ہی آنا ہے۔ تو اگر میں صاف کرنا چاہتا ہوں واقعی، تو اپنا گھر بھی صاف کروں، باہر بھی صاف کروں، وہاں رکھوں جہاں پہ نہ کوئی اور تنگ ہو، نہ میں تنگ ہوں، تو پھر واپس بھی نہیں آئے گا۔